ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ تو جب سور پھونکا جائے گا تو نہ ان میں رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو جن کے وزن بھاری ہوئے وہی مراد کو پہنچے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اور جن کے وزن ہلکے پڑیں وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گھاٹے میں ڈالی، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ ان کے منہ پر آگ لپٹ مارے گی اور وہ ان میں منہ بگاڑے ہوں گے۔ ان آیات کریمہ میں جو سور پھونکنے کا ذکر آیا، اس سور سے مراد وہ سور ہے جو دوبارہ پھونکا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جس طرح لوگ دنیا میں اپنے اپنے نسب پر فخر کرتے ہیں، آخرت میں کوئی اس طرح اپنے نسب پر فخر نہیں کرے گا۔ جس طرح دنیا میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ تم کس قبیلے سے ہو، تمہارا کیا نسب ہے، آخرت میں کوئی کسی سے اس طرح سے سوال نہیں کرے گا، اور اس دن کے شدید خوف اور دہشت کی وجہ سے کوئی کسی سے جان پہچان بھی نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوق ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے گا۔ پھر اس دن ان کے درمیان نہ کوئی نسب ہوگا، نہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کے متعلق پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال کریں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ پہلے سور کے وقت میں تو کوئی کسی سے سوال نہیں کرے گا، کیونکہ اس وقت روئے زمین پر کوئی زندہ ہی نہیں بچے گا اور نہ ان کے درمیان کوئی رشتہ ہوگا۔ اور یہ آیت جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، یہ اہل جنت کے بارے میں ہے، یعنی جب وہ جنت میں چلے جائیں گے تو ایک دوسرے سے اس وقت سوال کریں گے، اور وہاں پہ جو ہے وہ ساری نسبتیں ختم ہو جائیں گی۔ دہشت اور حیرت کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ عورت شوہر کے کام آئے گی، نہ اولاد مدد کرے گی، اور اس دن کا عالم یہ ہوگا کہ یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ تو ہے کون، تیرے باپ کا کیا نام ہے، تیرا خاندان قبیلہ کیا ہے، تو کتنا بڑا، کیونکہ ہر ایک نفسی نفسی پکارے گا، اور ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ کوئی کسی کو پہچان بھی نہیں پائے گا اور کسی کی حالت بھی دریافت نہیں کر پائے گا۔ اور دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ جب دکھ و درد بڑھ جاتا ہے تو آل اولاد کی بھی خبر نہیں رہتی ہے، تو وہاں پہ تو غم جو ہے وہ انتہائی درجے کا ہوگا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا قیامت کا دن سخت ہوگا جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فلا انصاب بینہم، اس دن کوئی نسب نہیں رہ جائے گا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔
ایک تو ہر ایک کا نامہ اعمال جب ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا، یہ بڑا سخت وقت ہوگا۔ دوسرا، جب نامہ اعمال کو تولا جائے گا، یہ بھی بڑا سخت وقت ہوگا۔ اور تیسرا، پل صراط پر سے جب گزر ہوگا، یہ بھی بڑا سخت وقت ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت میں مرد عورت کا ہاتھ پکڑ کر کے پھر برسر میدان یہ کہا جائے گا کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے، جس کا بھی اس پر کوئی حق ہو تو میدان کے اندر اس کو لایا جائے۔ تو اس سے وہ مرد یا عورت خوش ہوں گے کہ میرے والد، میری ماں، میری اولاد، یہ میرے بھائی بہن، یہ سب حقوق والے آئیں گے، تو اپنے ملنے جلنے والے آئیں گے تو پھر معاف کر دیں گے، لیکن اعلان ہوگا کہ آج کے دن کوئی نسب فائدہ نہیں دے گا، تو وہ بڑا سخت وقت ہوگا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں انسان کو سب سے بری بات یہ لگے گی کہ آج کوئی اسے اپنا رشتہ دار ظاہر کرے، یعنی آدمی یہ چاہے گا کہ کوئی رشتہ کی بات یہاں پہ نہ کرے، یعنی یہ نہیں ہو کہ تو میرا رشتہ دار ہے نیکی دے دے، وہاں پہ یہ عالم نہیں ہوگا۔ اور حضرت محمد بن ترمذی قدس سرہ نے فرمایا کہ قیامت میں سارے نسب ختم ہو جائیں گے، صرف وہ نسب باقی رہے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے قائم ہوا تھا، اور جو اللہ کی محبت کے لیے ایک دوسرے سے رشتہ رکھتے تھے، جیسے ہم قادری غلام ہیں، ہمارا سلسلے کا جو تعلق ہے، یا جو اللہ کے نیک بندوں کا آپس میں نیکیوں کا تعلق ہے، لیکن ماں باپ اولاد کی جو نسبتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی سوائے اہل بیت کے۔ اور اس دن عالم کتنا سخت ہوگا، حضرت اسمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چاندنی رات میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو اچانک میں نے ایک بڑی غم بھری آواز سنی، میں طواف چھوڑ کر کے آواز کے پیچھے پیچھے چل کر کے میں نے دیکھا تو ایک بڑا حسین و جمیل نوجوان ہے، خانہ کعبہ کے جو ہے وہ غلاف کے اندر لپٹا ہوا کہہ رہا ہے، اے اللہ اس وقت لوگ سو گئے، ستارے جو ہے وہ اپنی تابانی سے رہ گئے، تو ہی مالک ہے، تو ہی حی و قیوم ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے، ان کے دروازوں پر پہرے دار کھڑے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ اس وقت ہمارے پاس میں کوئی نہ آئے، لیکن اے پروردگار عالم تیرا دروازہ ہر سائل کے لیے ہر وقت کھلا ہے، اس لیے میں تیرے دروازے کا سائل ہوں، اگرچہ میں گنہگار ہوں اور فقیر و مسکین ہوں، قیدی ہوں، پھر بھی تیری رحمت کا میں امیدوار ہوں، اے ارحم الراحمین مجھ پہ کرم کر۔ کہتے ہیں انہوں نے یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اس کے بعد میں درد بڑے اشعار پڑے عربی زبان کے اندر، جن کا خلاصہ یہی تھا کہ اے وہ ذات جو اندھیریوں میں سب کی سنتی ہے، اے وہ ذات جو دکھ درد کو ٹالنے والا ہے، میرے تمام ساتھی میرے گھر ارد گرد والے سو گئے اور تو جو ہے وہ حی و قیوم ہے، تجھے نیند نہیں آتی، تو جاگتا ہے، یعنی بہت سارے اشعار پڑھے۔ اس کے بعد میں آسمان کی سر اٹھا کے عرض کیا، اے اللہ اگر میں اطاعت کرتا ہوں تو بھی تیرا احسان ہے، اگر میں نافرمانی کروں تو یہ میری جہالت ہے، میرے لیے اپنی رحمتوں کو نازل فرما دے، میرے حال پر رحم فرما، میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ مطلب رو رو کے بار بار دعائیں کرتے جا رہے تھے۔ تو حضرت اسمی کہتے ہیں کہ وہ اشعار پڑھتے پڑھتے دعا کرتے کرتے نوجوان بے ہوش ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے قریب جا کے دیکھا تو جو نوجوان رو کر کے دعا کر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر نور نظر حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کربلا سے واپس آئے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے فوراً انہیں اٹھا کر کے اپنی گود میں لے لیا اور ان کو دیکھ کر کے کہتے ہیں میں رونے لگا، میری آنکھوں سے جب آنسو ٹپکے اور ان کے چہرے پر گرے تو انہوں نے آنکھیں کھول دی اور کہا کہ تو کون ہے جو میرے اور خدا کے درمیان بیچ کے اندر رکاوٹ بن رہا ہے؟ میں نے کہا سردار میں آپ کا غلام اسمی ہوں۔ عرض کی آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں جبکہ آپ تو خاندان اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ حضرات کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب میں نے یہ کہا نا تو حضرت امام زین العابدین سن کر کے سیدھے بیٹھ گئے اور کہا یا اسمی یہ کیا کہا تو نے؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اپنے نیک بندوں کے لیے پیدا
فرمائیے اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اور جہنم کو نافرمانوں کے لیے پیدا کیا ہے اگرچہ بادشاہی کیوں نہ ہو، قریشی کیوں نہ ہو۔ اور اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کیا تو نے اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ یہی آیت کریمہ انہوں نے پڑھی کہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن رشتہ نہیں پوچھا جائے گا اور اس دن نسب کام نہیں آئے گا، اس لیے جو ہے میں اللہ کی بارگاہ کے اندر گریہ وزاری کر رہا ہوں۔ تو سور پھونکے جانے کے وقت میں یہ بندوں کا عالم ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا رشتہ ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ کہتے ہیں بلکہ میرا رشتہ دنیا اور آخرت میں ملا ہوا ہے۔ اے لوگوں، جب تم میرے پاس میں آؤ گے تو میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، تمہارا پیش رو ہوں گا۔ ایک شخص کہے گا میں فلاں ہوں، دوسرا کہے گا میں فلاں ابن فلاں ہوں، اس کا بھائی ہوں، اس کا بھائی ہوں، سب اپنے رشتے کو بیان کریں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اور کوئی رشتہ تو کام نہیں آئے گا، لیکن قیامت کے دن میرا رشتہ جو ہے وہ کام آئے گا۔ تو ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی بندہ یا بندی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سارے انسانوں کے سامنے، سب کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر ایک بندہ اعلان کرے گا یہ فلاں بن فلاں ہے، جس شخص نے اس سے اپنا کوئی حق وصول کرنا ہو آ کر کے وصول کر لے۔ پھر کوئی عورت اپنے باپ سے حق لینے آئے گی، یا اپنے شوہر سے اپنا حق لینے آئے گی، یا اپنے بھائی سے لینے آئے گی، یا اپنے بیٹے سے۔ اس کے بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون۔ اس دن ان کے درمیان رشتے قائم نہیں رہیں گے اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کر سکیں گے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ان لوگوں کے حقوق ادا کرو، جو حق مانگنے آئے ان کے حقوق ادا کرو۔ وہ کہے گا اے اللہ دنیا فنا ہو چکی، اب میں حق کہاں سے دوں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اس شخص کی نیکیوں میں سے ہر شخص کو اس کے حق کے برابر جو ہے نیکیاں دے دو۔ اگر وہ نیک بندہ ہوگا اللہ کا تو اس کی نیکیوں میں سے اگر رائی کے دانے برابر بھی نیکی بچ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بہت بڑا بنا کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن اگر وہ بدبخت بندہ ہوگا تو فرشتے کہیں گے اللہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، حقوق کے طلب کرنے والے لوگ باقی رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا حقداروں کے گناہ اس کے اوپر لاد دو اور اس کے بعد میں اس کو جہنم کے اندر دھکا دے دو اس کو۔ تو یہ وہ سخت وقت ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا۔ اور اس کے بعد میں آگے جو فرمائے نا کہ جس کا وزن بھاری ہوگا وہ تو کامیاب ہو جائیں گے، لیکن جن کا وزن ہلکا ہوگا وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ وزن سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، تو جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا یا جن کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی وہ جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ اور یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے 4 اوصاف کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا، مطلب یہ ہے کہ جنت میں کافروں کے لیے ٹھکانے بنائے گئے تھے، وہ ٹھکانے مومنوں کو مل جائیں گے۔ اگر وہ ایمان لے آتے تو جنت میں جاتے، ایمان نہیں لائے جہنم میں چلے گئے تو ان کا جو جنت میں ٹھکانہ تھا اللہ تعالیٰ وہ مومنوں کو عطا فرما دے گا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، اور آگ ان کے چہروں کو جو ہے وہ جھلساتی رہے گی، یعنی آگ ان کو ایسے تھپیڑی مارے گی کہ ان کے گوشت اور کھالوں کو کھا جائے گی۔ اور وہ جہنم کے اندر وَمْفِيَا کالحون، منہ بگاڑے ہوئے ہوں گے۔ منہ بگاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہونٹ پھیل کر کے دانتوں سے دور ہو جائیں گے جیسے بھنی ہوئی سیری۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب منڈی کو، بکرے کی یا بھینسے کی منڈی کو جب آگ کے اندر تپاتے ہیں تو جبڑا پورا کھل جاتا ہے تو چہرہ اس کا بڑا خراب لگتا ہے، تو جہنم میں ان کے چہرے ایسے بگڑ جائیں گے۔ اور حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے وَمْفِيَا کالحون کے بارے میں فرمایا کہ آگ ان کو جلا دے گی یہاں تک کہ ان کا اوپر والا ہونٹ پھیل کر کے سر کے اوپر تک پہنچ جائے گا اور نچلا والا ہونٹ لٹک کر کے ناک کے پاس آ کے لٹک جائے گا، تو اس طرح ان کا چہرہ جو ہے وہ پورا کا پورا بگڑ جائے گا۔ اور حضرت ثوبان کہتے ہیں
کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرت کے سوالات کی سنگینی کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اہل جاہلیت اپنی پیٹھوں پر بتوں کو اٹھا کر کے لے کے آئیں گے، ان سے ان کا رب سوال کرے گا تو وہ کہیں گے اللہ ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا، ہمارے پاس تو تیرا کوئی حکم ہی نہیں آیا، اگر تو ہمارے پاس رسول بھیج دیتا تو ہم ایمان لے آتے۔ تب ان سے رب فرمائے گا یہ بتاؤ اگر میں تمہیں ابھی کوئی حکم دوں تو کیا میری بات مانو گے، پکی قسم کھاؤ؟ وہ کہتے ہیں اللہ تو جو بھی حکم دے گا ہم تیری ہر بات مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے جاؤ جہنم میں جا کے چلے جاؤ۔ تو وہ جہنم کی طرف جائیں گے، لیکن جب جہنم کے کنارے پہنچیں گے تو آگ دیکھ کے گھبرا جائیں گے اور اس کے اندر نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے کہا تھا نا کہ میرا کہنا مانو گے، اور میں نے کہا تھا جہنم میں چلے جاؤ، تم نے میری بات نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہمیشہ کے لیے تم لوگ جہنم میں چلے جاؤ۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پہلی بار میں وہ داخل ہو جاتے تو ان کے لیے راحت کا سامان ہو جاتا۔ تو یہ ان کے جو وزن کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کا وزن فرمائے گا، اور یہ کیفیت ہوگی۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عتبۃ الغلام کی توبہ کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ بازار سے جا رہے تھے، ایک بکری کے بھنے ہوئے سر کو تنور سے باہر نکال کر کے رکھتے ہوئے دیکھا۔ تنور میں بکری کی مونڈی تھی، نکال کے کسی نے باہر رکھی تو دیکھ کر کے 3 راتوں تک بے ہوش رہے وہ، یعنی ان کو یہ آیت کریمہ یاد آ گئی کہ جہنم کے اندر وہ اس طرح سے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ تو جب انہوں نے سیری کو دیکھا نا بکری کی کہ وہ کیسی خراب لگ رہی تھی جب تنور سے نکالی گئی، تو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے سچی توبہ کر لی۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ قیامت کے دن آگ پہلے ان کے چہروں کو جلائے گی، تو ان کے اوپر والے ہونٹ کو جلاتی ہوئی سر کے بیچ تک پہنچ جائے گی، اور پھر نیچے والے ہونٹ کو جلائے گی تو ناف تک لٹک جائے گا۔ پھر ان سے کہا جائے گا تم اسی عذاب کے مستحق ہو جس کے اندر تم کو مبتلا کر دیا گیا ہے۔ اور یہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ بندہ جو ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک روایت میں ہے حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن انسان کو لا کر کے میزان کے دونوں پلڑوں کے بیچ میں کھڑا کر دیا جائے گا، اس کے ساتھ میں ایک فرشتہ ہوگا، اگر اس کا میزان بھاری ہوگا تو فرشتہ بلند آواز سے کہے گا، ساری کے ساری مخلوق سن لے گی، کہے گا یہ فلاں بندہ کامیاب ہو گیا ہے، اب یہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کا نامہ اعمال ہلکا پڑ جائے گا تو فرشتہ بلند آواز سے آواز لگائے گا، ساری مخلوق سنے گی کہ یہ فلاں بندہ ہے، یہ ناکام ہو گیا، اب یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی بندہ کبھی کامیاب ہوتا ہے کبھی ناکام، لیکن وہ کامیابی اور ناکامی بھی تھوڑے دن کی رہتی ہے، لیکن اس دن جو کامیاب ہو جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا، اور اس دن جو ناکام ہو جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک اللہ کے سامنے کھڑا رہے گا یہاں تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس نے اپنی عمر کو کن چیزوں میں گزارا، اس نے اپنے جسم کو کن کاموں میں لگایا، اس نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا، اور اس نے اپنا مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ جب تک ان 4 چیزوں کا جواب نہیں دے دے گا قیامت کے میدان سے اس بندے کو ہٹنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد میں آنے والی آیات میں اس کا ذکر آئے گا کہ جو ناکام ہو جائیں گے ان کا کیا حال ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما، عذاب جہنم سے مولا ہم سب کو مولا محفوظ و معمون فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔